بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاهك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد رونق کی محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی احمد نواز راہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل بندیالوی صاحب، استاذ العلماء مولانا آصف اقبال بندیالوی صاحب، اور زینت محفل استاذ القراء قاری عبد الرؤوف صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اس مقدس محفل کے میزبان استاد حافظ جہان صاحب اور حاجی محمد خان ملک صاحب، اور اس محفل پاک کے سبب دولہا اکرام اور دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل پاک آپ حضرات کئی بار سن رہے ہیں کہ شادی کے موقع پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل شریف کا انعقاد کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ شادی کا وہ موقع جس موقع پر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مشائخ کے پاؤں پھسل جاتے ہیں، اس موقع پر انہوں نے ایک عظیم سرزمین جس کو ورچھا شریف کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک عظیم عمل کیا۔ یہاں پہ لوگ ڈانسر کو بلاتا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کی محفل سجا کر رب کے دربار میں حاضری لگوائی ہے، اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سرزمین کی مٹی میں بھی یقیناً فیض ہوگا کہ یہ آستان مقدس اس عظیم ہستی کی قدموں سے ملمع ہے اور ان کے ساتھ ان کی نسبت ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ وہ پیر طریقت بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، استاذ العلماء بھی تھے، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ میں نے باقاعدہ پڑھا آپ کے حالات زندگی میں، دارالعلوم سیال شریف میں حضرت نے باقاعدہ تدریس بھی فرمائی تھی۔ ایسے پیر طریقت واقعی پیر طریقت ہوتے ہیں سید غلام فخر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ یقیناً ان کی تربیت کا اور ان کے یہاں پہ آستانے کا فیض ہے کہ اللہ کے نیک بندے جہاں پہ قدم رکھتے ہیں اللہ میلوں میلوں تک ان کی روحانی تربیت کے اثر کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ان کی مزار اقدس پہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم ان کے فیض کرم سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین، میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنتی کامیاب ہیں اور جہنمی ناکام ہیں۔ اللہ جنتی کسے کہہ رہا ہے، جہنمی کسے کہہ رہا ہے؟ مفسرین اکرام کے مطابق جنتی سے مراد مومن ہے اور جہنمی سے مراد کافر ہے۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ کافر اور مومن کبھی برابر، مومن اور کافر کبھی برابر۔ اس مضمون کو رب کریم نے قرآن مقدس کی کئی آیات کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ کبھی فرمایا لا یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ وہاں اندھے سے مراد تھا کافر، دیکھنے والے سے مراد تھا مومن، اور مراد وہاں پہ بھی یہی ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں پہ رب ذوالجلال اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے کہ نور اجالا اور ظلمت اندھیرا یہ دونوں بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ نور اجالے سے مراد ہے ایمان اور اندھیرے سے مراد ہے کفر۔ تو رب بتانا چاہتا ہے کہ ایمان اور کفر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر کبھی بھی برابر۔ آپ کا یقین ہے اس بات پر؟ تو پھر بولیے مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مومن کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب اس مقام پر تھوڑا اپنے ذہن کو روک کے ذرا سوچئے تو صحیح۔ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، ہم قرآن کے ایک ایک لفظ پر پوری طرح کا یقین رکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کافر کے دو ہاتھ اور آپ کے دو ہاتھ ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ پہ 5 انگلیاں ادھر بھی ہیں، ایک ہاتھ پہ 5 انگلیاں ادھر بھی ہیں۔ 2 پاؤں اس کو بھی رب نے عطا فرمائے، چلنے کے 2 پاؤں رب نے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دیکھنے کی 2 آنکھیں اس کی بھی ہیں، توجہ سے، ہماری بھی ہیں۔ زبان بولنے کے لیے اسے بھی دی، ہمیں بھی عطا فرمائی۔ سننے کے کان رب نے اسے بھی عطا فرمائے، رب نے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ مالک کے فرمان سے ہم 1 انچ چھوڑو، اس کا کروڑواں حصہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہماری آنکھ قصور کر رہی ہے، یا اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 ہاتھ اس کے بھی ہیں، 2 ہاتھ اس کے بھی ہیں، 2 آنکھیں اس کی بھی ہیں، 2 آنکھیں اس کی بھی ہیں، 2 پاؤں پہ چلتا وہ بھی ہے، زبان سے بولتا وہ بھی ہے، اور زبان سے بولتا یہ بھی ہے۔ قدرت کے مالک یہ تو فرما، تو بار بار کہتا ہے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ ہماری آنکھ دیکھتی ہے کہ سر اس کا بھی ہے، سر اس کا بھی ہے، جسم میں روح اس کی بھی ہے، جسم میں روح اس کی بھی ہے، روح کے نکلنے کا ایک مقرر وقت اس کا بھی ہے، روح کے نکلنے کا ایک مقرر وقت اس کا بھی ہے۔ مالک پھر فرماتا ہے مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ سادہ لفظوں میں اس جو ہے ذہن کے اندر پیدا ہونے والے خلق کو اگر میں دور کروں تو رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے کہ بندو ایمان اسی پہ رکھو کہ مومن اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک وجود میں ایک جیسے ہیں، آنکھیں اس کی بھی ہیں، ہاتھ اس کے بھی ہیں، پاؤں اس کے بھی ہیں، جسم میں روح اس کے بھی ہے، جسم میں روح اس کے بھی ہے، لیکن فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ ساری زندگی کافر اپنی زندگی گزارے گا، اپنے عقل کے پیچھے چلے گا، راہ و رسم کے پیچھے چلے گا، رواج کے پیچھے چلے گا، اپنی طبیعت کے پیچھے چلے گا۔ مومن نہ عقل کے پیچھے چلے گا، نہ راہ و رسم کے پیچھے چلے گا، نہ رواج کے پیچھے چلے گا، نہ طبیعت کے پیچھے چلے گا، بلکہ مصطفیٰ کی شریعت کے پیچھے چلے گا۔ محتشم سامعین، مومن اور کافر کا فرق کیا ہے؟ کافر اپنے عقل سے سوچے گا، مومن عقل سے نہیں، مومن مدینے والے کے دربار سے عقل لے کر سوچے گا۔ کافر اپنے مزاج سے فیصلہ کرے گا، مومن اپنے مزاج سے نہیں، سرور کائنات کے مزاج سے فیصلہ کرے گا۔ زندگی گزارنے کا اسلوب اس کا بھی ہے، زندگی گزارنے کا اسلوب اس کا بھی ہے۔ یہ زندگی میں بڑے بڑے رسم و رواج سے
ٹکر لے جائے گا، اگر شریعت مصطفیٰ سے ٹکر نہیں غلامی اختیار کرے گا۔ یہ اگر مومن کافر کا فرق نہ ہو تو پھر فرق رہ کیا گیا؟ اگر کافر بھی شادی پہ ناچے مومن بھی ناچے تو فرق کیا رہ گیا؟ وہ بھی بے حیائی کے کرتوت کرے مومن بھی بے حیائی کے کرتوت کرے تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ آج کی محفل یہ فقط اور فقط ان کی کوشش نہیں، ان کی ایمان کی مجبوری بھی ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم مومن ہیں، اور رب بار بار فرماتا ہے مومن کافر برابر نہیں۔ تو زندگی کے ہر موقع پر ہم کبھی بھی رسم و رواج سے پوچھ کے فیصلہ نہیں کریں گے، ہم مدینے والے کے مزاج سے پوچھ کے فیصلہ کریں گے۔ یہ فرق ہے مومن اور کافر کا۔ میں مثال سر کرتا ہوں، آپ کے علاقے کا کوئی شخص بیرون ملک چلا جائے، یورپی علاقے میں ہو، اسے بھوک لگی ہو شدید، اس کا دوست اسے ہاتھ سے پکڑے کہ تمہیں اچھے ہوٹل سے کھانا کھلاتے ہیں، اچھے ہوٹل پہ لے جائے، سامنے ٹیبل ہو، کرسیاں جڑی ہوئی ہوں، اچھا کوک ہو، اچھا مسالہ ہو، اچھا گھی ہو، بڑا بہترین انداز کے اندر روغنی قسم کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے۔ اب ایک چیئر پہ بیٹھا ہے مومن، ٹیبل کی اس سائیڈ پہ بیٹھا ہے کافر، بھوک اس کو بھی لگی ہوگی، بھوک اس کو بھی لگی ہوگی۔ کھانے کے آتے ہی کافر کا ہاتھ اٹھ جائے گا اور کھانا شروع کر دے گا۔ وہ یہ دیکھے گا مسالہ ٹھیک ہے، پکا ہوا ٹھیک ہے، ٹیسٹ اس کا صحیح ہے، لیکن مومن نہ مسالہ دیکھے گا نہ اس کا رنگ اور روغن دیکھے گا۔ مومن سب سے پہلے پوچھے گا جو لائے ہو حلال بھی ہے کہ نہیں ہے، پاک بھی ہے کہ، وہ کہے یار چھوڑو بڑا اچھا کوک ہے اس نے پکایا ہے، مسالہ بڑا اعلیٰ ہے اور گھی بڑی اعلیٰ کوالٹی کا ہے اور ہوٹل بھی بڑا اعلیٰ شاندار ہے، آپ مجھے بتاؤ مومن کھا لے گا وہ کھانا؟ بولیے اچھا آپ سست نہ ہو جائے، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، چائے کی پیالی پہ بکنے والے کی بات نہیں کر رہا، 2 روپے کے خاطر جو ہے اپنے ترازو میں ڈنڈی مارنے والے کی بات نہیں کر رہا۔ مومن وہ مومن جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ سبحان اللہ۔ مومن کا مقام کوئی تھوڑا سا تو نہیں۔ آج لوگ جھگڑتے ہیں ولی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، نبی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان سے کہو سائیڈ پہ بیٹھ جاؤ، پورا بندہ مومن بھی بن جائے رب اس کو بھی بڑے مقام عطا فرما دیتا ہے۔ میں بات مومن کی کر رہا ہوں۔ آج دھکے دوڑے ہم نے کھائے اس وجہ سے کہ ہم نے ایمان صرف نام کا رکھا، اسلام فقط نام کا یا فارم کے پر کرنے کے لیے رکھا۔ مومن کا مزاج قطن وہ نہیں ہوتا کہ دیکھ اس گھر میں کھڑکی تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے، اور چاول دوسرے مذہب والوں کے گھر میں پکے تو وہاں پہ جا کے بیٹھ جائے۔ مومن کٹ تو سکتا ہے مگر اپنے دین کی راہ سے پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ مومن کا مزاج اگر دیکھنا ہو تو کربلا کی ریت کے ٹبے پہ پاک حسین کا مزاج دیکھو۔ یہ ہے کامل مومن، مومن کا مقام، مومن کی شان۔ حضرت حارثہ بن زید حضور کو ملے نا، یہاں پہ تھوڑا بات کو روک کے رکھنا، میں حدیث سے ہو کے واپس آؤں گا۔ حارثہ بن زید حضور علیہ السلام کو راستے میں ملے، حضور علیہ السلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تیری صبح کیسی ہوئی؟ عرض کرتے ہیں اصبحت مومنا حقا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صبح کی اس حال میں کہ میں برحق مومن تھا، سچا مومن تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لکل حق حقیقہ وما حقیقت ایمان کا یا حارثہ، اے حارثہ ہر حق شے کی کوئی حقیقت اور دلیل ہوتی ہے، تیرے ایمان کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت حارثہ بن زید میرے نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسحرت لیلی وازمات نہاری، آقا میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ دن روزے سے گزرتا ہے، رات رب کو سجدے کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ آپ سوچو گے صرف نمازیں پڑھنا یہ ایمان کی کیسے دلیل؟ ذرا دھیان تو رکھو، دن کام کاج بھی ہو، روزہ بھی ہو، بندہ رات کے انتظار میں ہوتا ہے، رات پڑے تو میں آرام کروں۔ حارثہ بن زید کہتے ہیں آقا دن روزے سے اور رات عبادت میں گزرتی ہے، یہ میرے ایمان کی دلیل ہے۔
میاں محمد بخش سے پوچھئے تو انہوں نے بتایا نا کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگا۔ تو بات یہ تھی کہ ایمان کا تعلق رب سے ہے، تو کہا ایمان کی دلیل یہ ہے دن روزے سے گزرتا ہے، رات اس کی عبادت میں گزر جاتی ہے۔ آقا آپ کی صحبت میں رہ رہ کر ایمان یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ میرے نزدیک زمین پہ پڑا ہوا مٹی کا ڈھیلا اور سنارے کی دکان پہ پڑا ہوا سونے کا ٹکڑا میرے نزدیک برابر ہے۔ یہ بات بڑی گہری ہے۔ ایمان کے کمال کی یہ دلیل ہے جس کا مالک سے تعلق جڑ گیا اس کی نگاہ میں سونا اور مٹی برابر ہو جائیں گے۔ میرے نظر میں سونا اعلیٰ ہے، مٹی کمتر ہے، وجہ یہ ہے کہ میری نگاہ دنیا پہ پڑے گی اور میں کہوں گا سونا قیمتی ہے تو سونا اعلیٰ ہے مٹی سے۔ کامل مومن سونے کو اس نگاہ سے نہیں دیکھے گا اس کی قیمت کتنی ہے، مٹی کو اس نگاہ سے نہیں دیکھے گا اس کی قیمت کتنی ہے۔ مومن دیکھے گا وہ دیکھے گا اس کا خالق بھی وہ ہے، اس کا خالق بھی وہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ایمان کی حقیقت ہے کہ آج میرے نزدیک مٹی اور سونا کو میں دو نگاہوں سے نہیں میں ایک نگاہ سے دیکھا کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے اور ایمان کی دلیل یہ ہے، کھڑا میں آپ کے سامنے ہوں اور جنتیوں کی جنت میں جو آوازیں ہیں اللہ مجھے یہاں پہ بھی سنا رہا ہے۔ یہ بات ولایت سے نہیں چلی تھی، بات نبوت سے نہیں چلی تھی، بات کہاں سے چلی تھی؟ ایمان سے۔ کہاں سے؟ ایمان سے۔ مومن ہونے کی بات چل رہی ہے۔ مومن کامل ہو تو درجہ یہ ہے کہ زمین پہ کھڑے ہو کر جنتیوں کی جنت کی آوازوں کو بھی سماعت کر سکتا ہے۔ اس مومن کی بات کر رہا ہوں کہ مومن اور کافر کبھی برابر ہے، مومن اور کافر کبھی برابر ہے۔ اسی مومن کے حوالے سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ بولے گا تو رب کی شان نظر آئے گی، چلے گا اور اس کے کردار کو دیکھو گے پھر بھی تمہیں رب کا پتہ مل جائے گا۔ مومن کا یہ مقام ہوتا ہے، مومن کو زبان سے اتنی زیادہ تبلیغیں نہیں کرنی پڑتی، اس کا وجود ہی زمانے والوں کے سامنے رب ذوالجلال کی دلیل ہوتا ہے اور لوگ اسے دیکھ کر اپنی راہیں سیدھی کرتے ہیں۔ امام محمد علیہ الرحمہ بازار سے گزر رہے تھے، ایک کافر اپنی دکان سے اٹھا، امام محمد کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اس کافر کے ساتھیوں نے اسے کہا میاں تو مسلمان کس وجہ سے ہوا، تو نے اسلام کا دیکھا کیا ہے، اسلام کی دلیل کیا دیکھی، اسلام کی حقانیت کی دلیل تجھے کیا نظر آئی کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ اب توجہ سے مومن کی بات کر رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں اسلام کا دیکھا، پر میری دکان کے سامنے سے یہ بندہ روزانہ گزرتا ہے، میں اس کے کردار کو بھی دیکھتا ہوں، اس کی رفتار کو بھی دیکھتا ہوں، اس کی گفتار کو بھی دیکھتا ہوں، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا دیکھنا سننا سب کچھ میں نے دیکھا۔ آج میرے ضمیر نے کہا اٹھ، جس ملت اور مذہب کے چھوٹے محمد کا یہ مقام ہے ان کے بڑے محمد کا کتنا مقام ہے۔ محتشم سامعین، یہ ہے کہ ان کا وجود کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، اور علامہ اقبال کہتے ہیں افاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اور کہا یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے۔ اچھا قرآن اور قاری کو ایک لائن میں ہم اس لحاظ سے نہیں رکھ رہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، صفت ہے،
مخلوق اور صفت برابر نہیں ہو سکتے، مخلوق مٹ جانے والی ہے، صفت مٹ جانے والی نہیں۔ علماء اکرام موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے میں یہ عرض کرتا چلوں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے قرآن بھٹکے ہوں کو راہیں دکھاتا ہے، مومن کا وجود بھی بھٹکے ہوں کو راہیں دکھاتا ہے۔ جیسے قرآن ظلمت میں اندھیرے میں نور اجالا ہوتا ہے، ایسے مومن بھی ظلمت میں اندھیرے میں نور اور اجالا ہوتا ہے۔ مومن کا کردار زمانے والوں کے سامنے رکھ دو اور اسے کہو پھر لے، دیکھ لے، چیک کر لے، اسے دوسرا اس کے کردار جیسا ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے خیرات بھی حضور کے دربار سے لی ہو، جس نے اخلاق بھی حضور کے دربار سے لیا ہو۔ اب بات آ گئی تو میں ایک بات عرض کرتا چلوں ضمناً۔ صفوان بن امیہ بن خلف کا بیٹا، میرے محبوب علیہ السلام کا امیہ دشمن تھا، بدر کی جنگ میں مارا گیا۔ صفوان کو پتا چلا یہ مکے کا بہت بڑا راٹھ تھا، سردار تھا، اسے دکھ ہوا کہ انہوں نے ہمارے باپ کو مارا۔ صفوان نے کہا بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے اپنے باپ کا۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، جس نقطے پہ جانا ہے میں وہاں پہ جلدی جلدی پہنچوں گا۔ صفوان نے تیار کیا کہ بدلہ لینا ہے، بدلے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کے سردار آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کیا جائے اور اسلام کی تحریک کو بند کر دیا جائے۔ آپ بھولیے نہیں، صرف فرانس نہیں، ایسے کتے کروڑوں سال پہلے بھی تھے، اور میں مزاج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، میں اس شخصیت کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، دین کے دشمن اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ دین سے ٹکرانے والے پہلے بھی تھے، لیکن میرے رب کا یہ قانون ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ صفوان بن امیہ تیاری کر رہا ہے حضور کو شہید کیا جائے۔ اس کے پاس جانے کے لیے سوچا کہ کون ہے جو یہ کام سر انجام دے۔ ان کا کزن تھا عمیر بن وہب۔ میں مختصراً عرض کرتا ہوں، اس نے کہا عمیر تیرے گھر کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں، تیرے آنے تک تیرے گھر کی ذمہ داریاں میرے سر پر ہیں، تیرا قرضہ بھی میں اتار دیتا ہوں، جاؤ نا حضور کو شہید کر کے آؤ۔ میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں عمیر گیا۔ میں مختصر مزید عرض کرتا ہوں، میرے نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو سرکار نے فرمایا تو عمیر کیوں آئے ہو؟ عمیر نے سارا کچھ چھپاتے ہوئے کہا آقا قیدی ہے نا میرا بیٹا تمہارے پاس، میں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا عمیر سچی دس، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کرتے ہیں سچ یہی ہے کہ میں بیٹے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تو پھر یہ بتا صفوان نے تیرے گھر کا خرچہ کس مقصد کے لیے اٹھایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا، عمیر کے دل کا تالا کھل گیا۔ اس نے کہا مکہ میں جب بیٹھے تھے نا ہم یہ باتیں کر رہے تھے، ایک صفوان تھا، ایک میں تھا، تیسرا درمیان میں کوئی نہیں تھا۔ جو مدینہ میں بیٹھ کے مکے کے حالات کو دیکھنے والے ہوں، یہ شان جھوٹوں کی نہیں سچے پیغمبر کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے، عمیر وہاں مسلمان ہو گیا، صفوان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو عمیر حضور کے ساتھ آئے تھے اور میرے نبی علیہ السلام نے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے تھے صفوان بن امیہ کے کہ یہ شخص اگر کعبہ کے پردوں میں بھی ملے نا تو اسے پکڑ کے قتل کر دو۔ صفوان بن امیہ کے بارے میں حضور کا یہ ارشاد تھا۔ عمیر بن وہب حضور کے دربار میں آئے، صفوان نے یہ پیغام سنا تھا تو مکہ چھوڑ کے بھاگے جا رہے تھے۔ ان کو کیا خبر تھی جن سے بھاگ رہے ہو رب پلٹ کر وہیں لے کے آئے گا۔ یہ قسمت اور نصیب کی بات ہوتی ہے۔ عمیر بن وہب نے کہا آقا کزن میرا ہے، سمجھدار ہے، کیوں نہ میں ایک کوشش کروں اسلام کی دعوت کی۔ آقا اگر واپس لے کے آؤں تو معافی مل جائے گی؟ رحمتوں والے محبوب نے فرمایا جن کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو چکے تھے، فرمایا آ گیا تو پھر معافی مل جائے گی۔ عمیر دوڑے، صفوان کشتی میں بیٹھ چکا تھا، علاقہ سے نکلنا چاہتا تھا، دور سے آواز دی۔ صفوان نے کہا تو وہی نہیں میرے ساتھ وعدے کر کے وہاں مسلمان ہو گیا تھا، میں تیری بات نہیں سنوں گا۔ اس نے آگے سے کہا فدا کا بھی وہ میو، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، میری بات تو سنو۔ تبلیغ کا انداز دیکھیے کتنا پیارا، لے کے جانا ہے نا حضور کے دربار میں، کہتے ہیں بات تو سنیے۔ صفوان کہتے ہیں میں نے تجھے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ عمیر نے کہا بھائی جان بات تو سنیے۔ آمنا سامنا ہوا، کہا جس نبی کے دربار سے میں آیا ہوں انہوں نے تمہیں امان دے دی ہے، آؤ نا کلمہ پڑھو۔
تو تمہیں امان مل جائے گی۔ صفوان بار بار پوچھتے ہیں کیا واقعی مجھے امان مل گئی ہے؟ کیا واقعی مجھے امان مل گئی ہے؟ کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ کیا وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے؟ عمیر نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا صفوان ان کے حلم کو، ان کے حوصلے کو اگر دیکھنا ہے تو تیری سوچ کا پرندہ اتنا پرواز نہیں کر سکتا جتنا حوصلہ رب نے ان کو عطا فرمایا۔ صفوان آؤ تو صحیح۔ میں صفوان کو لے کر عمیر بن وہب مدینے کے تاجدار کے دربار میں آ گیا۔ میں بات یہاں سے لے کے چلا، آپ نے وہیں پہ رہنا ہے کہ مومن کو مزاج ملا بھی، خیرات ملی بھی تو مدینے کے تاجدار سے ہے۔ اب مومن کا کردار ہی بتائے گا لوگوں کو کہ یہ ہے سچا مومن اور یہ ہے سچا مسلمان، اس کا کردار اللہ کی برہان بنے گا۔ اب آیا نا صفوان حضور کے دربار میں، میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ سامنے کھڑے ہیں، صفوان سواری پہ بیٹھا بیٹھا کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا صفوان نیچے تو اترو، کہتا ہے نہیں میں نیچے نہیں اتروں گا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اترو تو صحیح۔ صفوان ڈر رہا تھا کہ نیچے اتروں تو ساتھیوں کو کہہ کہ کہیں مجھے مروا نہ دیں۔ وہ بولے اگر مروانا چاہیں تو وہ تجھے بیٹھے بٹھائے بھی تو مروا سکتے ہیں، لیکن صفوان نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صفوان ایمان کے لیے کہہ کے گیا تھا تیرا کزن کلمہ پڑھو اور اسلام کو قبول کرو۔ صفوان نے اس وقت کہہ دیا کہ میں ابھی کلمہ نہیں پڑھوں گا، مجھے کچھ مہلت دیجیے، کچھ ٹائم دیجیے سوچنے کے لیے۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جن کے خون کے ورانٹ جاری ہو چکے ہوں وہ سامنے آئے اس اعتبار سے کہ مومن بنے گا، لیکن آتے ہی پھر کہیں کہ میں ابھی تک کلمہ نہیں پڑھوں گا، تو حضور علیہ السلام چاہتے تو فرماتے نا کہ ان کی گردن اڑا دو، لیکن پتا تھا کہ چلو ٹائم لینے کے لیے رکاوٹیں تو وہ ڈالے نا جس سے کوئی سونا بھی تو ہو نا۔ سرکار نے فرمایا ٹائم کتنا مانگتا ہے؟ کہا 2 مہینے سوچنے کی مہلت دو، میں سوچ لوں پرکھ لوں کہ مذہب سچا کون سا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا 2 چھوڑ 4 لے، 2 چھوڑ 2 میں نہیں 4 مہینے سوچ۔ کیوں؟ سرکار گویا بتا رہے تھے کہ جہان سارا تو پھر لے باویں، مدینے ورگی فضا نہ مل سی، حضور دے در جیا کوئی در تینوں کتے دوسرا نہ مل سی۔ اے پھل تے کلیاں بھی ہیں سونے تے چن اسمانی بھی ڈھیر سونا، تو جتنے سونے اکٹھے کر لے حضور دی ایک ادا نہ مل سی۔ کہا 2 نہیں 4 مہینے سوچ۔ اب یہ ہے ہمارا نقطہ مرکز جہاں پہ میں آنا چاہتا تھا۔ صفوان کو 4 مہینے حضور نے اپنی مرضی سے عطا فرمائے، لیکن سیرت کی ہر کتاب میں موجود ہے ابھی 4 پورے نہیں گزرے تھے، صفوان خود آیا اور اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے آپ کو سچا رسول بنایا۔ کس چیز نے بدلا؟ حضور کے کردار نے بدلا۔ ایمان والے کو خیرات حضور کے دربار سے ملی۔ اگر کردار ایسا ستھرا ہو تو پھر رب ذوالجلال بڑے بڑے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے دیتا ہے۔ مدینے کی سرحد کی ایک اور بات سنیے، بخاری شریف کے حوالے سے۔ سرحد پہ چوکیدارہ کر رہے ہیں، ایک شخص یمن سے نکلا، راستہ بھول گیا، اس کا ارادہ تھا عمرہ کرنے کے لیے، راستہ بھولا تو مدینہ کی سرحد کراس کر کے ادھر انٹر ہوا۔ جو حضور کی مجاہد جو ہے حفاظتی سیکورٹی کے لیے تھے نا، انہوں نے پکڑ لیا کہ کوئی جاسوس ہے یا کوئی ویسا ایسا، اپنے قبیلے کا سردار تھا، پکڑ کر حضور کے دربار میں لے آئے۔ جیل شیل اس وقت نہیں تھی، مسجد کے ستون کے ساتھ رسیوں سے اس کو باندھ دیا کہ یہ شخص تھا، سرحد عبور کر کے مدینہ میں انٹر ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام آئے تو حضور نے دیکھا کہ اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ میرے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اب نام تھا اس کا ثمامہ بن اساد۔ میرے محبوب علیہ السلام پاس سے گزرے تو اس نے سوچا کہ اب یہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ دیں گے، تو فیصلہ سنانے سے پہلے اس نے کہا سنیے، ان تقتل زادم وین تون مالا شاکر، مجھے قتل کرو گے تو اس کا بدلہ بھی چکانا پڑے گا۔ دیکھو نا کتنی بڑائی ہے ان میں، زنجیروں میں جکڑے ہیں، رسیوں میں باندھے ہیں اور قیدی ہیں، اور کہتے کیا مجھے مارو گے تو بدلہ، مجھے مارو گے تو بدلہ، میرے خون کا بدلہ۔ اور کہا وین تو ملا شاکر، اگر مجھے چھوڑ دو گے نا تو میں مفت میں نہیں جاؤں گا، ڈھیر سارا مال تمہیں دے کے جاؤں گا، اگر مال کے لیے مجھے پکڑا ہے۔ یہ بھی بڑائی کی بات تھی۔
میرے نبی علیہ السلام نے سنی، خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر ملاقات ہوئی، اس نے یہی کہا۔ تیسرے دن پھر ملاقات ہوئی، اس نے یہی کہا۔ صحابہ انتظار میں تھے کہ مدینے کے تاجدار فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام بیٹھے، ہر صحابی کا کان اس انتظار میں ہے اللہ کے نبی کی زبان ہلے، اس کے بارے میں فیصلہ ہو جو حضور سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے مسند عدالت پہ بیٹھ کے جو فیصلہ سنایا وہ کیا تھا؟ فرمایا صحابہ سمامہ کی رسیاں کھول دو، سمامہ کی رسیاں کھول دو۔ نوکر حضور کے حکم کے پابند نہیں پوچھا کہ کس کے بدلے میں اور کس وجہ سے، سرکار سے سرکار نے فرمایا نہ کھول دو، صحابہ نے رسیاں کھول دی۔ فرمایا جا سمامہ آزاد ہے تو، نہ مال لینا ہے نہ قتل کرنا ہے، مفت میں آزاد کیا۔ سمامہ وہاں سے نکلا، بخاری شریف کی حدیث کہتی ہے مسجد کے قریب یہ کنواں تھا، وہاں پہ غسل کیا، پھر آ گیا حضور کے دربار میں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمامہ ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، کہا چھوڑا کب تھا؟ اپنی زلفوں کا قیدی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے بیٹھا، اور جو جملے بولے وہ کیا تھے؟ کہا اب یہ نہ سمجھنا کہ یمن کا چودھری تمہارے سامنے بیٹھا ہے، یہ سمجھنا تمہارا نوکر تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات بہت دور چلی گئی، ہم چلے تھے کہاں سے کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتا، مومن اور کافر کبھی بھی برابر، کافر کے کردار سے بدبو آئے گی اور مومن کے کردار سے خوشبو آئے گی، اور وہ خوشبو میلوں تک جائے گی اور لوگوں کو اس فیض سے معمور فرمائے گی۔ یہ مومن کا کردار۔ آئیے پلٹیے ہم اپنے موضوع کی طرف۔ اب مومن کے گھر میں خوشی کا موقع اور کافر کے گھر کی خوشی کا موقع اگر ایک جیسا ہو تو پھر ہمارے مومن ہونے کا فائدہ ہی کیا؟ مومن کی گھر کی خوشی اتنی بابرکت ہے۔ علامہ اسماعیل صاحب فرما رہے تھے نا، اور بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، دور سے بچے آ رہے تھے، ساتھ کچھ بیویاں بھی تھیں، پاک بیویاں مستورات وہ بھی تھیں۔ حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میرے نبی علیہ السلام اٹھے نا، استقبال کیا۔ صحابہ نے پوچھا آقا کس کا استقبال ہو رہا ہے؟ اور میں وہ بچے اور بچیاں ان کا استقبال۔ اچھا کر کے کیا آ رہے تھے؟ فرمایا شادی کی محفل میں شرکت کر کے واپس آ رہے ہیں اور میں محمد ان کا استقبال فرما رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں؟ شادی سنت کے زندہ کرنے کا ایک موقع ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جس محفل سے جانے والے رب کے نبی کی نگاہوں میں اتنی عزت والے ہیں کہ حضور اٹھ کے ان کا استقبال فرماتے ہیں، کیا وہ شادی کی محفل اس طرح کی ہوگی جیسے ہماری ہوتی ہے؟ اس شادی کی محفل میں کوئی شریف بندہ جانے سے بھی شرم محسوس کرتا ہے، اور چلا بھی جائے تو بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بیٹھوں کس طرف اور کھڑا کس طرف ہوں۔ بے حیائی بے شرمی اتنے عروج پہ ہوتی ہے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا یہ سنت کے زندہ کرنے کا، اور سنت ناچ گانوں سے زندہ نہیں کی جاتی، ڈھول ڈھمکوں سے نہیں زندہ کی جاتی، اچھلتے کودتے نہیں زندہ کی جاتی۔ میرے نبی کے دربار میں جو سنت کا احیاء ہے، با ادب اور احترام اور تعظیم کے طریقے سے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا جاتا ہے۔ ہماری بدبختی ہے کہ ہم ڈبل لٹ گئے، ایک تعلق وہاں سے توڑا، اس کے بعد بچنا ہی کیا تھا، دوسرا دنیا کے پیچھے چلے تو دنیا داری میں قرضوں کے نیچے دب گئے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا الگ کیا۔ ایسے بندے کو عقل مند کون کہے گا کہ جس بدبخت نے مدینے کے تاجدار سے بھی تعلق توڑا ہو اور قرضوں کے نیچے دب کے اپنی زندگی بھی برباد کی ہو، اور زندگی صرف نہیں اپنی اولاد کی زندگی بھی برباد کی ہو کہ آنے والی نسل، اگر باپ نے شادی اپنی پہ کنجر نچوائے ہوں گے وہ بچے باپ کے فرما بردار بنے گے؟ بولیے نا، باپ کے فرما بردار بنے گے؟ بچہ یہ نہیں کہہ سکتا ابا جان تیرے اوپر اس رب کے حق زیادہ تھے، مدینے والے کے حق زیادہ تھے، تو ان کی نہیں مانتا نہ حضور کی مانتا ہے، میں تیری کیسے مانتا؟ اور اگر باپ ہو نا پابند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بیٹا صرف نوکری نہیں دیتا، بیٹا باپ کی خاطر قربانیاں بھی دیتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے غالباً مجھے شک ہے کہ میں نے علامہ اسماعیل صاحب کی شادی پہ یہ بات کی تھی کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ دودھ پیتے بچے کو باپ چھوڑ دے ویران جگہ پہ اور پوچھے خرچہ ہی کوئی نہ دودھ پانی کا پوچھے نہ کپڑوں کا پوچھے،
اور بچہ تھوڑا بڑا ہو، ابا جا کے کہے پتر پانی دے، تو پانی دے گا وہ بچہ؟ بولیے نا، وہ بچہ پانی چھوڑو باپ کو باپ کہے گا؟ کہے گا ابا جب میں تیرا محتاج تھا تو مجھے جنگلوں میں چھوڑ کے چلا گیا، لیکن آج آ گیا ہے مجھ پہ آرڈر چلانے، میں تیری کیسے مانوں؟ لیکن ایک بچہ تھا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ باپ نے ان کو چھوڑا جنگل میں، اور پھر باپ گیا بچے کے بڑے ہونے کے بعد، پانی نہیں مانگا، سر مانگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کا قرآن بتاتا ہے بیٹے نے سر دینے سے بھی انکار نہیں کیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ باپ تھا ابراہیم، بیٹا تھا اسماعیل، شیرخوار بیٹے کو بواد غیر ذی زرع وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے جہاں پہ سبزہ نہیں تھا۔ فلما بلغ معه السعي، جب بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو باپ نے جا کے کہا تھا بیٹا رب کا آرڈر ہے میں تیرے گلے پہ چھری نہ پھیروں۔ اب بیٹے نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ ابا آج آگے ہو چھری پھیرنے کے لیے، جب دودھ دینے کی ضرورت تھی تو چھوڑ گئے تھے، نہیں، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر۔ جو رب کا آرڈر ہے کر دو، بیٹا تمہارا ہوں، انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ، ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے کی خواہشیں پوری کرنے سے بیٹا فرما بردار ہوگا، نہیں، رب کی اطاعت سے بیٹا تمہارا فرما بردار ہوگا، اللہ کی تابع داری سے بیٹا باپ کا فرما بردار ہوگا۔ علامہ اقبال کی روح تڑپی، اس نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا ان کے مکتب کی کرامت تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے کسی سکول میں جا کے پڑھا تھا کہ ابے کا یوں حیا کرتے ہیں، کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے، کسی مکتب اور مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، نہیں، اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا۔ اس باپ کی نگاہ پڑی تھی اسماعیل بیٹے پر جس باپ نے رب کی خاطر آگ میں کودنا بھی پسند کیا تھا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر باپ رب کے آرڈر کے لیے آگ میں کودنا پسند کرتا ہے نا، تو پھر بیٹے کو اگر یہی باپ سر مانگے تو بیٹا نہ نہیں کرتا، بیٹا کہتے ابا صبر کر کے دکھاؤں گا۔ اگر باپ تابع دار ہو تو بیٹا بھی تابع دار ہوگا۔ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اولاد کے دنیا پہ آنے کا یہ پہلا مرحلہ تھا شادی کا، وہ بھی رسم و رواج کے اندر یوں جکڑیا کہ ہم نے قرضوں کے نیچے بھی اپنے آپ کو دبایا، نسلیں ڈوب جاتی ہیں قرضوں کے نیچے جس رنگ میں شادی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے دین کے تحت شادی مہنگی بولیے نا، مہنگی شادی اربوں خربوں میں کوئی نہیں ہوتی، لاکھوں میں بھی نہیں، اور کئی ہزاروں میں نہیں۔ شادی پہ فقط ایک خرچہ ہے بچے کی شادی کا، وہ ہے حق مار۔ کس کا؟ اس کائنات کی بہت بڑی خاتون سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی بھی ہوئی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے تو چھوٹی عمر میں وصال فرما گئے تھے نا، تو بیٹیوں میں سے جس وقت سیدہ خاتون جنت کا نکاح کیا تو حضور نے پراپرٹی دیکھ کر نہیں نکاح کیا، بینک بیلنس دیکھ کر نہیں نکاح کیا، مال و دولت دیکھ کر نہیں نکاح کیا، جو آج ہم رشتہ دینے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دولہے کا بینک بیلنس کتنا ہے، دولہے کے نام کی پراپرٹی کتنی ہے، دولہے کی تنخواہ کتنی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تم نے رشتہ دنیا کو دینا ہے یا بچے کو دینا ہے؟ مال اور دولت کو دینا ہے۔ اگر دولت سے زندگیاں سکھی ہوتی نا تو بڑے بڑے امیر دکھی نہ ہوتے۔ دولت سے کبھی سکھ، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کا دین اور قرآن بتاتا ہے دولت سے سکھ نہیں ہے، سکھ ملتا ہے زندگی میں تو اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے۔ شادی کرتے ہوئے بچی کا رشتہ دیتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کے پاس دولت کتنی ہے۔ میرے نبی نے تو حضرت سیدہ خاتون جنت کا نکاح کیا، نکاح کرنے کی باری آئی تو اب پوچھا علی اقمار کے بھی پیسے ہیں، اقمار کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں سونیا اقمار کے پیسے کوئی نہیں۔ فرمایا پوچھا گھر میں ہے بھی صحیح؟ عرض کی آقا ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے اور جہاد کے لیے، اور ایک لوہے کا چولا جسے زرہ کہا جاتا ہے۔ آقا یہ تین چیزیں ہیں، اس کا مالک میں ہوں، باقی دنیا شنیا میرے گھر میں۔ سرکار نے فرما دیا چل علی رشتے کا جواب ہے تجھے، ایسا فرمایا۔ ہم جیسا تو کوئی ہوتا تو کہتا بھائی وسیع کی سمجھا کہ تو نکلیا کی،
چل رشتہ ختم. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، تلوار اور گھوڑے کی تجھے ضرورت زیادہ ہے، لوہے کی زرہ اٹھا اور بیچ کے آج جو پیسے ملیں گے اس سے بچی کا حق مہر ادا کر دیں. اس سے کیا کرنا؟ اللہ کے نبی کا داماد اور شیر خدا گھر سے زرہ اٹھائی، بیچنے کے لیے نکلے، اور قسمت کی بات خریدار بھی کون ملا؟ مولا عثمان، مولا غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدار ملے. عرض کیا علی کہاں جاتے ہو؟ کہا یہ زرہ بیچنے بازار میں جاتا ہوں، میری شادی ہے. توجہ سے حضرت عثمان غنی نے کہا زرہ کتنے میں بیچنی ہے مجھے دے دو. حضرت علی نے کہا اتنے میں. زرہ بیچی، حضرت عثمان نے اس سے ڈبل پیسے دیے. جب پیسے لے کے چلے نا حضرت عثمان، حضرت علی تو پیچھے حضرت عثمان نے کہا علی ٹھہریے، زرہ میری ہو گئی، خرید لی میں نے، پیسے تیرے ہو گیا کیونکہ زرہ کے بدلے میں میں نے تجھے دے دیے. اب میری زرہ تھی، میں یہ زرہ بطور تحفہ تمہیں دیتا ہوں، زرہ تم پہن کے جہاد کرو گے، اللہ ثواب عثمان کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. علماء اکرام موجود ہیں، ایک بات میں عرض کرتا چلوں، توجہ فرمانا. حضرت عثمان نے دینے ہی تھے پیسے تو پہلے یہ خریداری والا سلسلہ دھندا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا کہہ دیتے علی کیوں بیچنے جاتے ہو گھر کی زرہ، یہ لو پیسے اور رشتہ کر لو، حقمار کے پیسے میں دیتا ہوں. ایسا بھی تو کیا جا سکتا تھا، لیکن دینے والوں کے دینے کے انداز بھی کتنے پیارے تھے. اگر یوں ہی دے دیتے تو ایک جھجک سی، کمی سی حضرت علی کے ذہن میں رہتی کہ رشتہ میرا تھا اور پیسے کس نے ادا کیے؟ حضرت عثمان نے. حضرت عثمان یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے حضرت علی کے ذہن میں ذرا سی بھی خلش برقرار رہے. کہا پہلے کر لیتے ہیں سودا، حضرت علی کے پیسے پاس ہوں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ حضرت عثمان نے صرف میری مدد کی ان پیسوں سے، نہیں، وہ یہی سمجھیں کہ زرہ میری تھی اور اس کے پیسے حضرت عثمان نے مجھے دیے تھے. زرہ خریدی، پیسے دیے تاکہ اپنے پیسوں سے حضرت علی اپنا حقمار ادا کریں. اور پھر سوچا علی کے کارخانے میں زرہ کی کمی بھی نہ آئے، وہ بھی زرہ بھی دیتے جائیں. سبحان اللہ. دینے کا طریقہ سمجھ آیا؟ سبحان اللہ. ہم تو دیتے ہوئے 10 کیمرے لگا کے دیتے ہیں، دینے والوں کے انداز بھی کتنے پیارے ہیں. میں یہ عرض کروں حضرت عثمان نے یہ سیکھا تھا تو حضور سے سیکھا تھا. بے شک. دراصل کس سے سیکھا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا اسی مقام پہ میں پلٹ کے آؤں گا، یہاں پہ ذہن کو روک کے رکھنا. حضرت علی نے پیسے لیے، جھولی بھری اور واپس جا رہے تھے. حضرت عثمان نے زرہ واپس کی، کہا پیسے تیری زرہ کی قیمت تھی اور یہ زرہ میری طرف سے تحفہ ہے. کیوں نہ حضرت عثمان یہ کرتے؟ یہی کردار تو مدینے کے تاجدار کا بھی تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ حضور کی بات عرض کر کے آگے بات کو چلاتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، باپ بھی ان کے صحابی تھے. جنگ احد میں حضرت عبداللہ گئے، حضرت جابر کے ابا جان شہید ہو گئے. جنگ احد سے واپس پلٹا نہ لشکر، باپ شہید ہو گیا تو حضرت جابر کی ایک روایت کے مطابق 9 بہنیں اور ایک کے مطابق 7 بہنیں. کتنی؟ 7 بہنوں کا ایک بھائی یا 9 بہنوں کا ایک بھائی، اور باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. جب جنگ احد سے واپسی ہوئی، آپ کو پتہ ہے زیادہ سارے صحابہ شہید بھی ہوئے تھے، کافی سارے زخمی بھی ہوئے تھے، حالات کافی نازک تھے. رب کا کرم تو دیکھو، وہ اپنوں سے امتحانوں میں سے ہی لیتا ہے. ابھی لشکر کے زخموں کی پٹیاں ہو رہی تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جبریل جاؤ میرے نبی سے کہو ایک اور جنگ کی تیاری کرو. اللہ اکبر. ایک اور جنگ کی. اچھا بات اگلی اس سے بھی مزے کی ہے. رب نے ساتھ یہ بھی آرڈر دیا، محبوب شرط یہ بھی ہے کہ اس جنگ میں کوئی نواں بندہ نہیں لے کے جانا، وہی لے کے جانے ہیں جو احد میں گئے تھے، وہی لے کے جانے ہیں جو احد میں گئے تھے. ہمارے جیسے ہوتے تو درخواستوں کی لائن لگ جاتی کہ آئی ایم ایل، میں بیمار ہوں، 1 دن کی رخصت عنایت کیجیے، میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں، یا رسول اللہ مہربانی کیجیے، ادھر آیا تھا ادھر ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم تو وہ ہے نا، جمعہ تھوڑا لیٹ ہو جائے، مقتدی صاحب گھر میں جائیں، اوپر سے عصر کی اذان ہو جائے تو آ کے مولانا صاحب سے لڑ پڑتے ہیں، اسی اور بھی کوئی کام کرنے ہونے. جمعہ ہی اتنا لیٹ کر دیتا جی، گھر بیٹھے نہیں آتے، عصر کی اذان ہو گئی، ہم نماز کے بعد فوراً نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے.
مگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زخموں پہ ابھی خون دھویا جا رہا ہے، مالک کا آرڈر آ گیا، سونے ان کو لے اور اگلے جہاد کے میدان میں جاؤ، اور نویں نہیں وہی لے کے جانے ہیں جو عہد میں ساتھ تھے۔ سبحان اللہ۔ عشق میں امتحان ہوتے ہیں نا کہ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کے اسی عشق ہے یہ دل لگی رہی۔ اب صحابہ پہ بھونکنے والے ذرا یہ بھی تو سوچیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس موقع پر کسی ایک صحابی کی درخواست نہیں آئی کہ سونے میں نہیں آ سکتا۔ درخواست آئی تو یہ آئی، سونیا عہد میں مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا، مہربانی کرو مجھے اس جنگ میں ساتھ لے کے جاؤ۔ درخواست کس کی آ گئی؟ حضرت جابر بن عبداللہ کی۔ باپ ابھی فوت ہوا، پیچھے کتنی بہنیں ہیں؟ 7 یا 9۔ حضرت جابر عرض کرتے ہیں آقا اس جنگ میں اس وجہ سے نہیں آ سکا، ابا جی گئے تھے۔ آقا اب ابا جی نہیں ہیں، میں ادھر تو نہیں آیا تھا، اجازت دو کہ میں اس جنگ میں شرکت کروں۔ اللہ اکبر۔ وہاں چاول بانٹے جا رہے تھے جہاں حضرت جابر نے جانا تھا، بولیے کوئی دیگ پکی ہوئی تھی جہاں سے چاول لے کے آنے تھے یا لنگر لے کے آنا تھا؟ نہیں، جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانی تھی، کیا پتہ زندگی چلی جائے، لیکن ان کی جام شہادت نوش کرنے کا شوق بھی تو دیکھو کیا ہے کہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نہیں گیا، ادھر آنے کی اجازت دو۔ سرکار نے فرمایا چل آ جا۔ توجہ سے حضرت جابر ساتھ گئے، واپس پلٹے، غریب گھرانہ تھا، حالات ماڑے تھے، واپس پلٹے تو سواری بھی ان کی بالکل کمزور ہولے ہولے چلتی تھی اور بیمار تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ تھی، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نے یوں چھڑی ٹکائی نا حضرت جابر کی سواری کو، حضرت جابر کی سواری کو سپیڈیں لگ گئیں، سبحان اللہ۔ جو بیماریاں تھی ختم ہو گئیں، جو کمزوریاں تھی ختم ہو گئیں، طاقتور سواری حضور کی سواری سے پہلے مدینے جا پہنچی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ اب حکمت دیکھنا کیا ہے، سرکار نے فرمایا جابر سواری بیچنی ہے؟ جابر سواری؟ آقا ہمارا ہے بھی کیا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ آقا مفت میں ہی لے لیجئے۔ مدینے کے تاجدار نے کہا مفت میں نہیں، قیمت سے دوں گا، اس کی قیمت لگواؤ، جتنی بنتی ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، جب کوئی صاحب زیادہ ملتا تو آپ فرماتے تھے پیر صاحب پیر صرف لیتوں کے نہیں ہوتے، دیتوں کے بھی ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ نہیں آئی؟ بے شک۔ پیر صرف لیتوں کے نہیں دیتوں کے بھی ہونے چاہیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چلو نذرانہ آ گیا تو رکھ لیجئے، فرمایا نہیں جابر پیسوں سے لوں گا۔ اچھا اگر خریدنی تھی تو ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا چلو کمزور ہے تو ریٹ تھوڑا ہی لگے گا نا، تو کمزور کو ٹھیک بھی کس نے کیا؟ آپ نے خود کیا، طاقت بھی خود بنائی اور قیمت بڑھائی بھی خود، اور پھر کہا جابر میں خریدنا چاہتا ہوں، ریٹ لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کو حضور نے پیسے عطا فرمائے، کیوں؟ گھر میں 7 یا 9 بہنیں بھی تھیں اور حالات بھی ماڑے تھے، سرکار نے سواری خرید لی، حضرت جابر کو پیسے دیے، حضرت جابر پیسے لے کے پلٹنے لگے، سرکار نے فرمایا جابر اونٹنی میری ہو چکی تھی نا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا پیسے تیرے ہو چکے ہیں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا جاؤ پیسے تمہاری اونٹنی کے ہیں اور اونٹنی میں محمد کی طرف سے تحفے میں لے کے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان نے کس سے سیکھا تھا؟ کس سے سیکھا تھا؟ کہا علی پیسے بھی لے کے جاؤ اور یہ زرہ بھی لے کے جاؤ۔ ان پیسوں سے حضرت علی نے حقمار ادا کی۔ یہ ہو رہی ہے ملکہ دو جہاں کی شادی، سبحان اللہ۔ خاتون جنت کی شادی، جنتی عورتوں کی سردار کی شادی، اور حق مار کے پیسے حضرت علی زیرہ بیچ کے دے رہے ہیں، اور رشتہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ آگے جب بات پہنچی نکاح پہ، نکاح ہو چکا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ایک شرط میری ہے، ایک شرط میری ہے۔ اب بچیوں والوں غور سے سننا، یہ بچیاں سر کا بوجھ نہیں، اللہ کی رحمت ہے، بے شک۔ اور بچیاں دیتے ہوئے وہ شرطیں نہ لکھوانا جو بدبخت لوگ لکھواتے ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں جن کا روزمرہ کا کام ہے نکاح پڑھنا، اللہ معاف کرے نکاح بھی ہو رہا ہوتا ہے تو لکھتے ہیں یہ مولوی صاحب لکھو اگر طلاق دی تو 3 لاکھ جرمانہ ہوگا۔ اور اللہ کے بندے ابھی تو اب نکاح ہو رہا ہے، بری سوچ لی پہلے سے ہی، اللہ کے دربار سے اچھی سوچ سوچو،
پہلے ہی سوچ لی طلاق دو گے تو اتنا جرمانہ ہوگا، شرطیں کیا لکھواتے ہیں، ایک پلاٹ میری بچی کے نام کرو، اتنی پراپرٹی میری بچی کے نام کرو۔ اللہ کے نبی نے جب بچی کا رشتہ دیا تو کیا شرط لگائی، پر میں علی رشتہ ہو گیا، ایک شرط میری ہے۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مدینے کے تاجدار نے جو شرط لکھوائی، اب بچیوں والے موجود ہیں، یہ چیز اپنے ذہن پہ رکھنا اور یہ یاد رکھنا کہ بچیاں سر کا بوجھ نہیں ہوتی، اللہ کی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک خاتون آئی تھی جس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں اور گھر میں تھیں ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوالی عورت نے سوال کیا، حضور کے پورے گھر سے صرف ایک کھجور ملی، کیا ملا؟ گھر کس کا ہے؟ گھر کس کا ہے؟ مالک جہاں کونین کا، ان کا گھر، اور فقط ایک کھجور، لیکن وہ بھی دبا کے رکھنے والے نہیں، دیتوں کے تھے۔ کھجور دے دی سوالی کو، صرف ایک کھجور تھی، وہ بھی دے دی سوالن عورت کو۔ اس عورت نے کھجور کے کیے 2 ٹوٹے، ایک حصہ ایک بچی کو دیا، دوسرا دوسری بچی کو دیا۔ امی عائشہ حیران ہو گئی کہ عورت نے خود نہیں کھایا، اپنی بچی کو کھلایا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لائے، کہا عائشہ حیران کیوں ہوتی ہو؟ آقا عجیب معاملہ دیکھا، لوگ اپنے پیٹوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، میں نے ایک کھجور عورت کو دی، اس نے 2 ٹوٹے کر کے 2 بچیوں میں تقسیم کر دیے۔ عمل ایک کا تھا، رحمت کے دریا میں جوش آیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گواہ ہو جاؤ، میرے جس امتی کو میرا رب 2 بیٹیاں دے کر آزمائے اور وہ ان 2 بیٹیوں کو سر کا درد نہ سمجھے، اللہ کی رحمت سمجھ کے پالے گا، ادب اور حیا سکھائے گا اور اپنے گھر سے مہمان بنا کے رخصت کرے گا، ورنہ کل قیامت کے دن یہ ابا اگر کسی جرم کی وجہ سے جہنم کی آگ کا مستحق بھی ہوا تو یہ بچیاں درمیان میں رکاوٹ بن کر اپنے باپ کو جہنم سے بچا لیں گی۔ مسلم شریف کی حدیث کے لفظ ہیں کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ کہ یہ بچیاں اپنے باپ کے لیے جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گی۔ میں جب بھی یہ روایت پیش کرتا ہوں، یہ بات عرض کرتا ہوں، علماء اکرام موجود ہیں، میں یہ کہتا ہوں وہ اوروں کا نبی ہے جو کچھ نہیں کر سکتا، اور ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس نبی کی امت کی بچی بھی باپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ بچی باپ کو جہنم سے بچا لے گی۔ واپس پلٹیے، بات کیا ہو رہی تھی کہ حضور نے نکاح پہ شرط لکھوائی، فرمایا علی شرط ہے، توجہ سے، شرط کیا تھی؟ فرمایا علی گھر کے سارے کام میری بچی کرے گی اور گھر کے بوئے سے قدم باہر نہیں رکھے گی، باہر کے سارے کام علی تجھے کرنے پڑیں گے۔ گھرانہ بھی تو وہ نا جس کے دوپٹے کے ایک دھاگے کے تقدس کا بھی احترام رب کے فرشتے کرتے ہیں۔ فرمایا باہر گھر سے قدم میری بچی نہیں رکھے گی، گھر کے کام میری بچی کے، باہر کے کام علی تیرے۔ باہر کے لیے میری بچی کو مجبور نہ کرنا اور گھر کے لیے بچی تجھے مجبور نہیں کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لکھی۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں بچے نافرمان ہیں، یار شرط بھی تو وہ بناؤ نا جو خاتون جنت کی تھی، پھر دیکھنا بچہ حسین جیسا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر پندے ز درویش پذیری، گر ہزار عالم بمیرد تو نہ میری، کہوئے درویش کی فقیر کی ایک نصیحت سن لے، یہ دنیا مر جائے گی تجھے رب مرنے بھی نہیں دے گا۔ زندہ رہنا چاہتے ہو یا مرنا ہی چاہتے ہو؟ اگے بچے ہی کچھ بھی نہیں، ہم تو مر چکے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال نے کہا اگر پندے سے درویش پذیری، کہ اس درویش کی ایک نصیحت قبول کر لو، ہزار عالم بمیرد تو نہ میری، لوگ مر جائیں گے تو نہیں مرے گی۔ کیا نصیحت تھی؟ کہا بطول باش پنہاں شو ازیں دیر کہ در آغوش شبیرے بگیری۔ کہا میری نصیحت یہ ہے کہ اور کچھ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، دیانہ بننے کی کوشش نہ کرنا، زہرا بطول بننے کی کوشش کرنا۔ بطول باش، بطول بن، پنہاں شو ازیں دیر، اس زمانے کی نگاہوں سے چھپ جا، آنکھوں کے بے حیائی ارتکاب سے چھپ جا، پردہ کر، شرم کر، حیا کر۔ اگر حسین کی ماں کی راہوں پہ چلے گی تو در آغوش شبیر بگیری، اللہ تیری گود میں بھی کوئی شبیر جیسا بیٹا عطا کر۔ سبحان اللہ، اللہ تیری گود میں بھی کوئی شبیر جیسا۔ حضرت بابا فرید کی ماں تھی نا، بچے گلیوں میں کھیلنے کے لیے جاتے تھے، ماشاءاللہ، تو لوگوں نے آ کے آپ کی اماں جان سے کہا
مائی صاحبہ تیرا بچہ دوسروں سے جدا ہے بالکل، دوسرے کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہیں، تیرا بیٹا بڑے کمال کا ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ جب انہوں نے تعریفیں کی تو آپ کی امی جان نے کہا اس میں صرف کمال فرید کا نہیں، تھوڑا حصہ میرا بھی ہے، اس میں فقط کمال فرید کا نہیں، کچھ حصہ میرا بھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا فرید نے جب بھی دودھ پیا میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، میں نے کبھی اپنے بچے کو بے وضو دودھ نہیں پلایا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں تم میں دی ول کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ میاں، جے جے ویکھی ماں محمد او جے پت دھیاں۔ علامہ نے کہا بطولے باش، حضرت خاتون جنت کے راستے پہ آ جاؤ۔ یہ ایک شادی ذکر کی صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وقت بہت قلیل ہے، اس واسطے آخری بات اور وہ ایک نصیحت کے طور پر عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ شادی کے مقدس موقع پر حضرت بیٹھے ہیں، کسی سے ناراضگی بھی ہو تو منیوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کرتے ہیں لوگ، اور پھر یہاں تک کرتے ہیں اگر غلطی دوسروں کی بھی ہو نا تو یہ کہیں گے یار کوئی نہیں، خوشی کا موقع ہے، ہم بھی چلے جاتے ہیں ان کے دروازے پر، قصور بھی ان کا ہے پھر بھی یہ چلے جائیں۔ ایسا ہے کیا؟ کیوں یار خوشی کا موقع، آج کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ دیگ پکانے والا دیگ پکانے کے لیے آیا، دیگ پکا کے اس نے ڈبل پیسے میں مانگ لیے، جھگڑا کریں گے؟ دے دیں گے، کوئی نہیں، آج کسی کو ناراض نہیں کرنا۔ یار جس دن دروازے پہ آئے کمی کو ناراض نہیں کرتے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچو تو صحیح، اگر اس دن ہم حسنین کے نانا کو ناراض کر بیٹھیں، اللہ، ہم کسی رشتہ دار کو ناراض نہیں رہتے دیتے، اگر اس دن ہم اپنے نبی کو ناراض کر بیٹھیں، ان کے طریقے کی مخالفت کر لیں تو پھر کتنی بڑی بدبختی ہوگی، اور پھر شادی میں کیا برکتیں آئیں گی؟ میری بے برکتیاں ہی آئیں گی نا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو گھر میں روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تھا اور آ کے فرمایا تھا عائشہ اللہ کے رزق کا حیا کرو، جس سے رب رزق چھینتا ہے پھر واپس نہیں دیتا۔ روٹی کے ٹکڑے کا احترام کا سبق دیں۔ تو یہاں شریعت کی بے ادبی ہو اور نام کی شادی، اور کوئی مولوی کہے تو نہیں جی مولوی صاحب یہ کیڑے دیہڑے نیت آندے نے، ایک بار ہی تو آتے ہیں۔ وہ خدا کا خوف کرو، جس نبی نے مزاروں میں، غاروں میں، عرشوں پہ، فرشوں پہ امت کے حق میں دعائیں کی، اس نبی کو اپنی خوشی میں بھول گیا۔ جرم ہے کہ نہیں؟ کیا ہم صرف ربیع الاول کے 12 دن صرف حضور کو یاد رکھنے والے ہیں؟ صرف ربیع الاول میں حضور کا نام لیوا ہے؟ نہیں، ہمارا تعلق تو حضور سے وہ ہے کہ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس واسطے شادی کے موقع پر حضور کو کبھی بھی نہ بلانا۔ بابا گرو نانک تھا، اچھا اس کی بات بڑی فتح کی ہے، جنگل میں گیا تو ایک درخت کو آگ لگی ہوئی تھی نچلی طرف سے، بابے گرو نانک نے دیکھا کہ شاخ پہ بیٹھے پرندے نہ رو رہے ہیں۔ اب یہ صرف سبق کی بات ہے، آپ نے صرف سبق ہی لینا ہے۔ شاخ پہ بیٹھے پرندے رو رہے تھے، درخت کو نیچے سے آگ لگی۔ اب گرو نانک بڑا ذکی، دانشور، فہم و فراست میں بڑا سمجھا جاتا ہے، اس نے خود یہ بات کہی کہ میں نے جا کے نا پرندوں سے کہا پرندوں کیوں رو رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ پرندوں نے جواب دیا، بابا گرو نانک نے نا اپنی زبان میں لکھا، کہا آگ، پرندوں نے کہا آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پات، جلنے لگے اس کے پات۔ برچ کہتے ہیں درخت کو اور پات کہتے ہیں پتوں کو۔ اچھا باقی تقریر نہیں نہ سنی، یہ ضرور بات سننا، اور جس نے باقی سنی ہے وہ بھی یہ ضرور سنے، کیونکہ یہ ایک ہاضمے کی گولی ہے، جو ہضم نہ بھی ہوئی نا بات، اس بات سے ضرور ہضم ہو جائے گا۔ بابے گرو نانک سے پرندوں نے کہا آگ لگی اس برچ کو اور جلنے لگے اس کے پات، مانا پتے۔ بابا کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا تم کیوں رو پنکھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ، او پرندے بے وقوف ہو، تم کیوں روتے ہو؟ رب نے تمہیں پر دیے ہے، پر مارو اور اڑ جاؤ کسی دوسرے درخت پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ درخت کو آگ لگی ہے نا، تمہیں تو نہیں لگی، درخت نیچے سے جا رہا ہے، تم اڑ کے کہیں اور چلے جاؤ۔ کمال کیا بابا گرو نانک کہتے پرندوں نے کہا پھل کھایا اس پیڑ کا اور لبڑے اس کے پات، اب بٹ ہمارا جینا جے نہ مریے اس کے ساتھ۔ اس نے کہا بابا گرو نانک لوگ تجھے عقل مند سمجھتے تھے لیکن تیری عقل یہاں سے کیا گئی،
تیری عقل تو جواب دے گئی، تو کہتا ہے اڑ جاؤ درخت کو چھوڑ دو، کیوں چھوڑیں؟ پھل کھایا اس پیڑ کا، مدتیں گزر گئیں، ہم نے اس کے شاخوں پہ اپنے گھونسلے بنائے، آشیانے بنائے، اس درخت کے پھل کھایا اور لبڑے اس کے پات بیٹیں کی اور اس کے پتے گندے کیے۔ کبھی درخت نے ہمیں اڑایا نہیں، کبھی بگایا، کبھی دروازے سے دھتکارا نہیں۔ آج درخت کو آگ لگی اور ہم چھوڑ کے چلے جائیں تو کہا بٹ ہمارا جینا جے نہ مریے اس کے ساتھ، پھر ایسے جینے پہ لعنت اگر ہم یہاں نہ مر جائیں۔ یار پرندہ کھائے درخت کا پھل وہ حیا کرے، امتی کھائے مدینے کے تاجدار کا خزانہ۔ سبحان اللہ۔ سارے سنی بیٹھے ہیں نا جن کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ہے موتی وہ ہیں، رزق اس کا ہے دیتے یہ ہیں، کہ آقا کریم علیہ السلام رب کے سارے رزق کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بریلی کے تاجدار نے فرمایا تھا لا ورب العرش، جس کو جو ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت۔ یار سب کچھ حضور کے در سے ملا، بچی کی شادی یا بچے کی شادی کا موقع ہے، بندہ حضور کو چھوڑ دے تو بٹ ہمارا جینا، پھر ایسے جینے پہ توف، ایسے جینے پہ ہزار بار افسوس، کیسے جیئیں؟ یار ایسی ذاتوں سے جڑنے کے لیے ان کی کرم نوازیاں دیکھا کرو۔ تنبیہ الغافلین میں فقیہ ابو العلا سمرقندی نے بات لکھی، وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھا جنگل میں رہتا تھا، بادشاہ پاس آیا نا تو پاس آ کے بادشاہ نے کہا بابا جنگل میں ڈیرے لگائے، آؤ نا تجھے محل میں جگہ دوں، تو بابے نے کہا نہیں میں یہیں پہ ٹھیک ہوں۔ بادشاہ نے ضد لگائی، بابے نے بڑا سمجھایا لیکن بادشاہ نے کہا نہیں میں تجھے اچھا لباس دوں گا، اچھا گھر دوں گا، اچھا اٹھنا بیٹھنا کھانا ملے گا، تو صرف عبادت کرتا رہے لیکن یہاں نہیں، تو میرے محل میں آ۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہے جن کا تیری گلی میں۔ فقیر نے جب سیدھے ہاتھ کی سمجھائی نا اسے سمجھ نہ آئی تو فقیر نے الٹا ہاتھ استعمال کیا۔ بابوں کو سمجھانے کے ڈھنگ بھی تو آتے ہوتے ہیں نا۔ بابے نے کہا بادشاہ سلامت یہ بتاؤ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں آ جاؤں، تو مجھے رہائش دے، میں تیرا مہمان بن کے زندگی گزاروں، ایک بات تو بتا کبھی تو کہیں سفر پہ گیا ہو واپس پلٹے، توجہ رکھنا، واپس پلٹے تو مجھے دیکھے میں تیری گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہوں بالفرض، کہا اگر تو مجھے دیکھے کہ میں تیرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہوں تو کیا سلوک میرے ساتھ کرے گا؟ آگے کون تھا؟ بادشاہ۔ سننا تھا، اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا فاسقو اتتجرؤ علی بمثل ھذا، او بدکار بڈھے میرے گھرانے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو؟ بابا نے کہا بادشاہ بس ہاتھ کھولا، کیا جواب دیا؟ کہا ان لی ربا کریما لو رانی فی اليوم 70 مرۃ ذنبا واللہ ما طردنی عن بابہ ولا منعنی عن رزقہ۔ اور بادشاہ مجھے پاگل سمجھا ہے کہ میں اس کا دروازہ چھوڑ دوں، تیرا تو ابھی جرم نہیں کیا تو لال پیلا ہو گیا، میں اس کریم کے دروازے پہ رہتا ہوں جو کریم دن میں ایک بار نہیں 70 بار میرے جرم کو دیکھتا ہے اور پھر بھی مجھے دروازے سے بھگاتا نہیں، میرا مقدر کا رزق مجھے عطا فرماتا ہے۔ بادشاہ کوئی پاگل ہوگا جو اس کا در چھوڑ کے تیرے در پہ آئے؟ میں اس کا در چھوڑ دوں جو 70 گناہ بالفعل دیکھ کر بھی مجھے معاف کرتا ہے۔ شادی کے موقع پر برادری کی خوشی، محلے داروں کی خوشی، رشتہ داروں کی خوشی کی خاطر اللہ کے رسول کو ناراض کرنے سے پہلے سوچ لینا یہ 4 قدم پہ چھوڑ جانے والی برادری ہے۔ اور مدینے کے تاجدار نے حشر میں بھی ہاتھ پکڑنا، آج ان سے بے وفائی نہ کرنا۔ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں تو کہو 7 بار ہو جاؤ، برادری جاتی ہے تو کہو جاؤ، ہم اس کریم کے دروازے پر ہیں جو کریم ہمارے روزانہ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت، جن کے صدقے سے رب نے ہماری شکلیں نہیں بگاڑی، جن کے صدقے سے ہمیں رزق مل رہا ہے، ان کو شادی کے موقع پہ ناراض ہے۔ میری یہ مختصر حاضری تھی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔